باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں اچھا تو بتائے گا کہ کل ہماری بات کہاں تک پہنچی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں؟ حضرت عبد المطلب نے اپنی نظر پوری کی تھی حضرت عبداللہ کے حوالے سے، یہیں تک پہنچی تھی بات۔ 100 اونٹ انہوں نے نہر کیے تھے صفا مروہ کے درمیان۔ اچھا، عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ اور سب سے محبوب جو تھے، جن کی نظر مانی تھی انہوں نے، وہ کون تھے؟ عبداللہ، ماشاء اللہ، صحیح۔ تو خون بہا پہلے کتنا تھا اور بعد میں کتنا ہو گیا؟ 100، ماشاء اللہ، توجہ ہے آپ لوگوں کی ماشاء اللہ، صحیح۔ اچھا، حضرت عبداللہ کے دادا کا کیا نام تھا؟ عبد المناف، ماشاء اللہ۔ چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ کل جو بات ہوئی تھی وہ حضرت عبداللہ کے حوالے سے کہ ان کی جو نظر ان کے والد نے کی مانی تھی، وہ اتارنے کے لیے 100 اونٹ کی دیت یا خون بہا جو تھا وہ قائم ہوا۔ اور جب اس سلسلے سے فارغ ہوئے تو حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کے نکاح کی فکر ہوئی کہ جوان ہو چکے تھے، تو قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبتی میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف، یہ وہ عبد مناف نہیں ہے جو ان کے دادا تھے، یہ دوسرے عبد مناف ہیں۔ ان کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھیں، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام دیا جو کہ قبول ہوا، اور حضرت عبد المطلب نے خود وہب یعنی حضرت آمنہ کے چچا کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا ان سے نکاح کر لیا۔ یعنی عبد المطلب نے بھی نکاح کیا اور اپنے بیٹے کا بھی نکاح کیا، اور چچا زاد بہنوں سے دونوں کے نکاح ہوئے۔ اور حضرت حمزہ جو تھے وہ حضرت یہ جو حالہ تھیں ان سے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لحاظ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہوئے اور ان کے رضائی بھائی بھی تھے، یہ دونوں رشتے تھے۔ اچھا، اس میں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت ملی، اور وہ یہودی عورت جو تھی وہ اپنے شریعت میں کچھ علم جانتی تھی، معاملات کو جانتی تھی۔ اس کا نام فاطمہ بن مر تھا۔ وہ توریت و انجیل سے بخوبی واقف تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے پر نور نبوت جو تھی اس کو دیکھ لیا تھا، پہچان لیا تھا، کیونکہ عرب ویسے بھی کافی شناس ہوتے ہیں، اور پھر وہ توریت اور انجیل کی جو تھی وہ پڑھی بھی تھی، جانتی تھی۔ تو اس نے ان کو دیکھ کر کہا کہ میں تم کو 100 اونٹ دوں گی۔ مقصد یہ تھا کہ میرے پاس آ جاؤ، شادی کر لو، میں تم کو 100 اونٹ دوں گی۔ تو حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے، اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو معرض ظہور میں لا سکوں۔ جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنی دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے، اور حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا۔ وہاں 3-4 دن رہنے کے بعد واپسی ہوئی تو پھر اسی عورت سے ملاقات ہوئی۔ تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میرا نکاح ہو گیا حضرت آمنہ سے، جو وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی ہیں، اور وہاں پہ قیام کے بعد اب میں واپس آ رہا ہوں۔ تو اس یہودی عورت نے سن کر یہ کہا کہ میرا
گناہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ میں تمہیں گناہ کی طرف راغب کر رہی تھی، بلکہ میں وہ نور نبوت چاہ رہی تھی جو تمہارے ماتھے پر چمک رہا تھا، لیکن جو اللہ کے حکم سے حضرت آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، میرے چاہنے یا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ جو تھے واپس آ گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ جو ہے وہ تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے شام، کیونکہ پیشہ تجارت کا تھا، اور راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ٹھہر گئے۔ قافلہ جب واپس آیا تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا قافلے والوں سے کہ عبداللہ تمہارے ساتھ تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ان کی کچھ طبیعت خراب تھی اور وہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار مدینہ میں جو ہے وہاں پہ انہوں نے قیام کر لیا۔ جب عبد المطلب کو اس کا پتہ لگا تو انہوں نے فوراً ہی اپنے فرزند حارث، اب حارث کون تھے پتہ ہے کسی کو؟ کل کے سبق میں ذکر گزرا ہے، بیٹے تو تھے لیکن کس وجہ سے مشہور تھے، یعنی کہ کس وجہ سے عبد المطلب کے ساتھ ان کا نام آیا تھا؟ زمزم کی کھدائی کرتے وقت، زمزم کے کنویں کی جب دوبارہ کھدائی کر رہے تھے تو حارث تھے ساتھ، جب عبد المطلب مٹی کھودتے تھے اور حارث جو تھے وہ مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینکتے تھے، یہ وہی حارث ہیں۔ تو انہوں نے حارث کو مدینہ روانہ کیا کہ معلوم کرو کیا حال ہے بھائی کا۔ مدینہ پہنچ کے ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ ایک ماہ بیمار رہے اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور مدینہ منورہ میں ہی ان کی تدفین کر دی گئی۔ حارث نے واپس آ کر عبدالمطلب اور اپنے قبیلے قریش کو بتایا، جس کا ان کو بہت صدمہ ہوا، اور وفات کے بعد کیونکہ ایک خوش شکل اور خوش اخلاق انسان تھے تو پورا قبیلہ جو تھا وہ ان کی موت کے اوپر جو تھا وہ غمگین اور رنجیدہ تھا۔ اب اس وقت ان کی عمر کیا تھی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ 30 سال تھی، کچھ 25 سال، کچھ 28 سال، کچھ 15 سال، لیکن جو اکتفا ہے یا زیادہ سیرت نگار اور محققین کہتے ہیں ان کا جو اجماع ہے وہ 18 سال کی عمر پہ ہے کہ ان کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔ اور حضرت عبداللہ نے اپنے ترکے میں جو چیزیں چھوڑیں اس میں 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی تھی جن کا نام تو برکت تھا لیکن کنیت ان کی ایمن تھی۔ یہ ان کا مختصر سا ترکہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک واقعہ اور پیش آتا ہے جو کہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے، جس کے اوپر پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے قرآن پاک میں، سورہ فیل، اور جس کا ترجمہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ اب اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز پہلے کا واقعہ ہے، اور نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا ایک حاکم تھا ابراہا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ تمام عرب کے مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور خانہ کعبہ سے ایک لگاؤ رکھتے ہیں اور اس کی حرمت بھی ان کے دلوں میں ہے، عزت بھی ہے، اور بیت اللہ کے لیے اس کے حج کے لیے بھی جاتے ہیں، تو اس کے دل میں آیا کہ عیسائی کے مذہب کے نام پر میں کیوں نہ میں بھی ایک ایسی عمارت بناؤں جس کے اگر لوگ طواف کریں اور اس کو اسی طرح عزت دیں جس طرح کہ خانہ کعبہ کو دیتے ہیں۔ اور چنانچہ اس نے اب اس معاملے کو دیکھتے ہوئے یمن کی سلطنت سنا میں ایک گرجا بنایا اور اس میں ایک عمارت بنائی جس میں اس نے یہ مشہور کیا کہ جی یہ خانہ کعبہ ہے، یعنی اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ لیکن جب یہ باتیں جو ہے عرب میں جب یہ بات مشہور ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ کچھ بنی قبیلہ کنانا کا ایک آدمی وہاں آیا اور اس نے اس میں غلاظت پھیلا دی اور دوڑ گیا۔ ایک روایت یہ ہے، جبکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قریب کچھ آگ جلائی جس میں سے آگ کی کچھ چنکاریاں جو تھیں وہ اڑ کر اس گرجے میں گئیں، جس سے وہ گرجا جو تھا وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ تو ابراہا کو جب اس چیز کا پتہ لگا تو اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ میں نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے چھوڑوں گا، اور اس غرض سے اس نے مکے کے اوپر جو ہے وہ فوج کشی کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک لاہو لشکر تیار کیا جس میں تقریباً 60,000 کے قریب افراد تھے، 12 کے 13 کے قریب ہاتھی تھے،
اور کچھ اونٹ وہ گھوڑے تھے، اور وہ جناب اپنی سلطنت سے نکلا اسلحہ و لشکر کو لے کے، اور راستے میں جو قبیلہ بھی اس کے راستے میں آتا گیا ان ساہوں کو تباہ و برباد کرتا ہوا یہ لشکر جو تھا مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اب جب یہ مکہ مکرمہ پہنچا تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے، اس کو کہتے ہیں چرواہے تھے، زیادہ جانور چرایا کرتے تھے، اور مویشی ان کے چرتے تھے سائڈوں پہ مکہ کے آس پاس۔ تو جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو ابراہا نے اس لشکر کے مویشی اس کے لشکر نے جتنے مویشی چر رہے تھے ان ساروں کو پکڑ لیا، اور اس میں 200 اونٹ جو تھے وہ عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار بھی عبد المطلب تھے اور خانہ کعبہ کے متولی بھی عبد المطلب تھے، اس وجہ سے ان کا جو تھا وہاں پہ اثر و رسوخ بھی کافی تھا۔ تو جب ان کو خبر ملی کہ اس طرح ہو گیا ہے تو انہوں نے قریش کے لوگوں نے کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہ گھبراؤ مت، بلکہ ایک کام کرو کہ مکہ کو خالی کر دو۔ خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ صرف اللہ نے لیا، اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ کوئی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کر سکے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد عبد المطلب جو تھے وہ قریش کے کچھ رئیس اور سرداروں کو لے کر جو ہے وہ ابراہا سے ملنے چلے گئے، اور اندر اطلاع دی کہ جی اب قریش کے سردار عبد المطلب آئے ہیں۔ تو ابراہا نے عبد المطلب کا بلا لیا اندر اور استقبال کیا۔ اب ان کی جو شخصیت تھی اور وجاہت تھی اور روب اور دبدبہ جو تھا وہ دیکھ کر ابراہا بھی جو تھا وہ تھوڑا سا، جس کو کہنا چاہیے کہ ہل گیا، اور کیونکہ بادشاہ تھا اپنے علاقے کا، سلطنت کا بادشاہ تھا، اس نے یہ تو گوارا نہیں کیا کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتا، بلکہ ان کے ساتھ فرش پر آ کر بیٹھ گیا خود، اور بات چیت شروع کی اور نہایت احترام سے ان کے ساتھ پیش آیا۔ اور گفتگو جب شروع ہوئی تو عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا کہ آپ نے جو میرے اونٹ پکڑے ہیں، جو مویشی پکڑے ہیں، اس میں میرے 200 اونٹ بھی ہیں، تو آپ کی برائے مہربانی ان اونٹوں کو چھوڑ دیں۔ یہ سن کر ابراہا کو بہت تعجب ہوا، وہ کہنے لگا کہ میں تو سمجھا تھا کہ شاید یہ مجھ سے آئے بات کریں گے کہ آپ آئے ہیں، آپ خانہ کعبہ کو منہدم نہ کریں، اپنا جو ارادہ لے کر آئے ہیں اس ارادے سے باز آ جائیں، اور یا کوئی شرائط پیش کریں گے یا اس طرح کے کوئی معاملات کریں گے، لیکن یہ تو اپنے اونٹوں کے سلسلے میں آئے ہیں، اپنے مویشیوں کے سلسلے میں آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے تو اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو کہ آپ کے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں آپ نے کوئی حرف بھی نہیں کہا۔ تو اس کے بعد عبد المطلب نے جواب دیا کہ انا رب الابل وللبیت رب السمعین، کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میں تو اپنے اونٹوں کی بات کروں گا، اور یہ جو گھر ہے اس کا مالک تو اللہ ہے، اور وہ اس کی حفاظت خود کرے گا اور وہ خود بچائے گا۔ تو ابراہا سن کر کچھ سوچ میں پڑ گیا، کچھ دیر بعد اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ان کے اونٹ جو تھے وہ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے اپنے اونٹ واپس لیے اور قریش کو حکم دیا کہ جی مکہ کو خالی کر دیں، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر کچھ لوگوں کے ہمراہ کھڑے حاضر ہوئے اور سب نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اور عبد المطلب نے اس وقت چند دعائیہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے: اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما، اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں، تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ عبد المطلب اس دعا سے فارغ ہو کر اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ جو تھے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے، مکہ کے گرد جو پہاڑ تھے، اور ادھر دوسری طرف ابراہا جو تھا وہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف چل پڑا۔ تو جب یہ چلا تو ایک عجیب کام ہوا کہ ہاتھی جو تھے وہ ایک جگہ پر پہنچ کر رک گئے۔ اب گھوڑوں کو لیے مارنے کے لیے، گھوڑوں کو بڑھانے کے لیے تو ہنٹر استعمال ہوتے ہیں، چابک استعمال ہوتے ہیں۔ ہاتھیوں کو چلانے کے لیے ایک نیزہ نما چیز استعمال ہوتی ہے، نوکیلی، وہ انہوں نے اس کے کچولے مارے ہاتھیوں کو کہ ہاتھی چلیں، لیکن اللہ کا حکم ہوتا تو ہاتھی آگے چڑھتے، آگے جاتے۔ اللہ نے جو لکیر کھینچ دی تھی کہ اس سے آگے یہ نہیں جائیں گے، وہ ہاتھی اس سے آگے نہیں گئے۔ اور اسی اثناء میں کیا دیکھتے ہیں کہ غول در غول پرندے جو ہیں
جن کو ابابیل کہتے ہیں. کچھ محققین یہ کہتے ہیں کہ ابابیل جو ہے وہ پرندے کو ہی ابابیل کہتے ہیں. تو غول در غول آئے ہیں اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تو تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، ایک پنجے میں اور ایک پنجے میں. اور غول در غول وہ آئے ہیں. اگر انہوں نے وہ کنکریاں جو تھیں وہ اوپر سے چھوڑی ہیں، اب آپ اندازہ کریں کہ کنکری اوپر سے چھوڑی ہے تو کیا ان کی پاور ہوگی نیچے آنے کی. ایک چیز ہے کہ زور سے ماری جائے تو وہ زور سے لگتی ہے، لیکن ایک چیز ایسے کر کے چھوڑ دی جائے تو وہ کتنی طاقت سے لگے گی. لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو اس سے وہ کنکریاں بھی جس کے اوپر گرتی تھیں، جس شخص پہ گرتی تھیں، وہ اوپر سے لگتی تھی اور نیچے سے نکل جاتی تھی. اور وہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے قیمہ، گوشت کا ملغوبہ کہہ لیں آپ. یہی حال ہاتھیوں کا ہوا اور یہی جو تھا وہ اس کے لشکر کا، ابراہا کے لشکر کا ہوا. اور وہ جس کو صورت میں بیان کیا گیا جیسے کھایا ہوا بھوس، تو کھایا ہوا بھوس کی جو تعبیر محققین اور سیرت نگار کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جیسے کہ قربانی کے موقع پہ جب آپ کسی جانور کی اوجڑی نکالتے ہیں تو اس اوجڑی کو اگر پھاڑیں تو اندر سے جو بھوسے کی جو کھائے ہوئے کی حالت ہوتی ہے، جو کچھ اس نے کھایا ہوتا ہے، وہ بھوس جو ہے وہ مراد یہاں پہ ہے. یعنی ان کا اتنا برا حال کر دیا تھا ان کنکریوں نے اللہ کے حکم سے کہ ایسے تھے جیسے کھایا ہوا بھوس. اچھا، اس کے بعد کچھ افراد بچے. ابراہا جو تھا وہ اس میں نہیں مرا، لیکن اللہ کے حکم سے اس کو ایک بیماری شروع ہو گئی، اور بیماری ایسی تھی کہ اس میں اعضاء جو تھے وہ سوکھ کر یا کٹ کر گرنا شروع ہو گئے تھے، جھڑنا شروع ہو گئے تھے. کبھی انگلی جو تھی وہ گرنا شروع ہو گئی، جسم کے حصے کٹنا جھڑنا شروع ہو گئے. اس بارے میں کچھ سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ نہیں مرا بلکہ اپنے قبیلے واپس جا کر مرا، یعنی یمن جا کے واپس جب پہنچا تھا پھر مرا. کیونکہ اللہ نے دکھانا تھا کہ اللہ کے حکم کی جب کوئی حکم عدولی کرتا ہے یا اللہ کے گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے گھر کی جب حفاظت کرتے ہیں تو پھر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پھر انسان کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اسی حالت میں ابراہا جو تھا اور کچھ ساتھی جو تھے وہ اس کے واپس یمن کی طرف گئے. تو وہاں پہنچنے تک ابراہا جو تھا اس کی حالت اس طرح ہو گئی تھی کہ جیسے کہ آپ ایک چوزے کو لے لیں اور اس کے پر نوچ دیں. اس کے جسم کی ایسی حالت ہو گئی تھی ابراہا کی، اس کے اعضاء جھڑ جھڑ کر گر چکے تھے. اور پھر وہاں سے یمن پہنچ کر اس کے جب اس کے قبیلے والوں نے، اس کے ملک سلطنت والوں نے دیکھا کہ اس کی یہ حالت ہو گئی، یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ، تو وہاں پہنچا جب تو وہاں پہنچ کے گرا ہے وہ، اور اس کا سینہ پھٹا ہے اور اس کا دل باہر آ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت بہتر طریقے سے کرتا ہے، بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے. ہمیں صرف اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، جو عبد المطلب نے بھی اسباب اختیار کیے اور اس کے بعد وہ پہاڑوں پہ چلے گئے اور اللہ نے پرندوں کے ذریعے جو ہے اتنے بڑے لاہو لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. اچھا، یہاں ایک چیز اور کہ جب لشکر آیا تھا، ہاتھی لے کے آیا تھا، تو قریش والوں نے، عرب والوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے کیونکہ ریگستانی علاقہ تھا، یہاں پہ اونٹ ہوتے تھے یا گھوڑے ہوتے تھے. ہاتھی جو ہے وہ جنگلوں کا جانور ہے، تو انہوں نے پہلی دفعہ ہاتھی جو تھے وہ وہاں پہ دیکھے تھے. اچھا، اس واقعے کے 50-55 دن کے بعد جو ہے وہ موقع آ جاتا ہے جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، جو کہ پیر کے دن ہوئی. اور اس کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں کچھ مختلف اقوال ہیں. کچھ محققین 8 ربیع الاول کہتے ہیں، کچھ 9 کہتے ہیں، کچھ کے نزدیک 11 ربیع الاول بھی ہے، کچھ کے نزدیک 12 ربیع الاول بھی ہے. اور لیکن مختار قول جو ہے وہ 8 ربیع الاول کا ہی ہے. جو تحقیق سے ثابت ہوا پیر کا دن وہ 8 ربیع الاول کو ہی آتا ہے. اور اس میں کچھ مہینوں کے بارے میں بھی کچھ قول آتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ربیع الاول تھا، کچھ کہتے ہیں رمضان تھا، کچھ کہتے ہیں ربیع ثانی تھا، لیکن راجح قول جو ہے وہ ربیع الاول کا ہے. اور آپ پیر کے روز، اور اگر عیسوی سال دیکھیں تو اپریل کا مہینہ تھا 570 عیسوی، صبح صادق کے وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے. اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کچھ واقعات ہوئے. وہ واقعات کچھ اس طرح کے تھے کہ فارس کا آتش کدہ
جو تھا وہ بجھ گیا، جو کہ سالوں سے جل رہا تھا. فارس والے جو تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو ان کا آتش کدہ جو تھا وہ ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا، وہ بجھ گیا. اسی طرح کہ کسرا میں، ایوان کسرا میں جو ہے وہ اس کے جو ستون تھے، کنگرے تھے، وہ گر گئے. اس طرح کے کچھ جو تھے وہ واقعات پیش آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو جب اس کی اطلاع ملی تو بہت خوش ہوئے. اور آپ کے چچا ابو لہب، جنہوں نے ہجرت کے بعد تک آپ کو انتہائی تکلیفیں پہنچائیں، ان کو اطلاع ملی تو اس وقت وہ بھی خوش ہوئے. تو اطلاع جو لے کے آنے والی تھی باہر، وہ ابو لہب کی باندی تھی سویبہ. اب جب وہ اطلاع لے کے آئی کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، آپ کو بھتیجا دیا ہے اور بیٹا دیا ہے، تو ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کیا کہ تم آزاد ہو سویبہ کو، جو کہ ان کی باندی تھی. اچھا، اب اس میں کچھ موقعین یہ لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد کسی کو خواب میں آیا تو پوچھا بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملات ہیں. تو ابو لہب کہنے لگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نقصان پہنچایا، تکلیفیں بھی پہنچائیں. تو کہنے لگا کہ جی بہت برا حال ہے میرا، لیکن بس یہ ہے کہ وہ جس انگلی سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، جو اشارہ کیا تھا، اس کے بقدر مجھے کچھ پانی پیر کے دن مل جاتا ہے پینے کے لیے. اور ایک روایت میں ہے کہ صرف وہ اس انگلی جو ہے وہ میری عذاب سے بچی ہوئی ہے، باقی میں پورے کا پورا جو ہوں وہ عذاب میں ہوں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے اور اسلام نہ لانے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملات اس کے ساتھ تھے. اور وہ انگلی کا بھی جو بچت ہے وہ سب کس وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر خوش ہو کر اس سے اپنی باندی جو تھی، لونڈی جو تھی، اس کو آزاد کر دیا تھا. یہ تو آج کا سبق ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آگے رضاعت کا معاملہ جو ہے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، پڑھنا، سننا قبول کرے، اور کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا سے معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت.